بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس مختصر سوالات اور جوابات ہیں باب اول کے، اسلامیات کلاس 11 کمپلسری، بیسک بلیف آف اسلام، شارٹ کویسچن اینڈ آنسر۔ سوال نمبر 1، لفظ عقیدہ کس لفظ سے نکلا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کے معنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا، تو عقیدہ کا مطلب ہے باندھی اور گرہ لگائی ہوئی چیز۔ دوسرا سوال ہے عقائد سے کیا مراد ہے؟ انسان کے پختہ اٹل نظریات کو عقائد کہتے ہیں۔ انبیاء نے تبلیغ کا آغاز کس بات سے کیا ہے؟ عقائد کی اصلاح سے۔ بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت پہ ایمان۔ قرآن پاک کے مطابق اصل اور بڑی نیکی کون سی ہے؟ یہ اشارہ ہے سورۃ البقرہ کی طرف جو ہمارے چیپٹر میں ہے کہ لیس البر وہ والی، لیکن بڑی نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ یہ تھوڑی سی کمپوزنگ کی یہاں پہ غلطی ہے، تو عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ لفظی مطلب ہے ایک ماننا، یکجا جاننا۔ دین میں اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے برتر اور اعلیٰ خالق اور مالک سمجھنا، اس پہ ایمان لانا، اسی کی عبادت کرنا۔ آگے مشہور سوال ہے توحید کی اقسام کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ یہ نمبر 1 جو ہے ذات میں یکتائی، اس کے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات اور حقیقت میں دوسرا فرد حصے دار نہیں ہے، نہ کوئی برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یکتائی، یہ دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کاملہ ہیں وہ اور کسی میں موجود نہیں ہے۔ قدرت ہے، دیکھنا، سننا، یہ سارا کچھ۔ صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراد ہے؟ توحید سے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی خالق اور مالک ہے، ہم پر لازم ہے اسی کی عبادت کریں۔ توحید کے بارے میں کوئی قرآنی آیت لکھیں تو اس میں صرف قل اللہ احد آپ لکھ دیں تو یہ کافی ہے۔ پوری صورت نہ بھی لکھیں تو صرف قل اللہ احد آپ لکھ دیں، اتنا بھی کافی ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے کس گناہ کو سب سے بڑا جرم کہا گیا ہے؟ جی شرک کو کہا گیا ہے۔ شرک کے بارے میں کوئی قرآنی آیت لکھیں تو 2-3 آیتیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے؟ وہ بھی شرک ہے۔ لفظی مطلب کیا ہے؟ جی حصہ داری یا ساجے بن کے ہیں، بہت دفعہ بورڈ میں سوال آ چکا ہے۔ دین کی اصطلاح میں شرک سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصے دار بنانا۔ شرک کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ توحید کی بھی مین 3 اقسام ہیں، شرک کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ یہ بہت دفعہ بورڈ میں سوال آ چکا ہے۔ ذات میں شرک، صفات میں، صفات کے تقاضوں میں۔ ذات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو ساتھ ملانا اور اس کی حقیقت میں دوسرے کو اس کے برابر سمجھنا، اولاد سمجھنا یا کسی کو والدین سمجھنا۔ صفات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات دوسروں میں ثابت کرتے رہنا اور ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا۔ صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراد ہے؟ 3 قسم ہے کہ اللہ کو ایک مانا تو اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں اور اسی پہ ایمان رکھا جائے۔ ذات کی شرک کے بارے میں قرآنی آیت لم یلد ولم یولد۔ صفات کے شرک کے بارے میں قرآنی آیت لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح صفات کے تقاضوں کے بارے میں کوئی قرآنی آیت ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ آگے سوال آتا ہے توحید کے انسانی زندگی پہ کوئی اثرات بتائیں 2-3، تو جو آپ نے پڑھے ہیں عدت نفس ہے، انکسار ہے، وسعت نظر وغیرہ۔ رسالت کا لفظی مطلب اور اصطلاحی کیا ہے؟ لغت میں اس سے مراد ہے پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے، یہ بھی بورڈ میں کئی دفعہ آ چکا ہے۔ اسلام میں رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچائے۔ نبی کا لفظی مطلب ہے خبر دینے والا۔ وحی کے لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ لغوی مطلب جو ڈکشنری میں ہوتا ہے، اصطلاحی معنی جو اسلام میں ہے ٹرمینالوجی میں۔ لفظی مطلب ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا، اشارہ کرنا۔ اسلام میں اس سے مراد اللہ کا پیغام جو رسول کی طرف آتا ہے، فرشتوں کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے۔ انبیاء کی تعداد ٹوٹل کتنی ہے؟ 1,24,000 جو ہے مینشن ہے بعض روایات میں۔ کوئی سی 3 خصوصیات بتائیں۔ معصوم ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور
گناہ نہیں کرتے، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، حفاظت کتاب ہے، عمومیت ہے، ختم نبوت ہے، اور آگے ان تینوں کی تشریح کی گئی ہے۔ حفاظت کتاب سے کیا مراد ہے، عمومیت سے کیا مراد ہے، ختم نبوت سے یہ مراد ہے کہ جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ختم نبوت سے مراد بھی ہے، آگے لکھا ہوا ختم نبوت سے کیا مراد ہے، تو آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کس سے ثابت ہے؟ یہ قرآن پاک سے، حدیث سے، اجماع امت سے، سب سے ثابت ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں قرآنی آیت ترجمے کے ساتھ لکھیں تو یہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پیچھے 10th کے سلیبس میں آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ عربی زبان میں ختم کے کیا معنی ہیں؟ عربی زبان میں ختم کے معنی مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا۔ تو قرآن پاک کے مفسرین نے اس کا مطلب آخری نبی کے لکھا ہے، سب اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث لکھیں ترجمے کے ساتھ، بہت ہی مختصر حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کس خلیفہ نے جھوٹے نبی کے خلاف جہاد کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں قاصد کے ہیں، مالک سے ملائک، اور رسول بھی آتا ہے فرشتوں کے لیے، چونکہ یہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق کو پہنچاتے ہیں تو ان کو رسول بھی کہتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یہ شروع کے پہلے چیپٹر میں پہلے پیج پہ آیت دی گئی ہے، اور اس کو بڑی نیکی بھی کہتے ہیں۔ یہ سوال بھی آ جاتا ہے بڑی نیکی سے کیا مراد ہے؟ یہ والا رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے کہ بھئی ہم ان سب کو سچا رسول مانیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، اپنے وقت پہ ان پہ ایمان لانا ضروری تھا۔ آسمانی کتابیں کون کون سی اور کن پہ نازل ہوئی ہیں؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ 4 مشہور کتابیں ہیں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر ہے، توریت حضرت موسیٰ، اور انجیل حضرت عیسیٰ، اور قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ صحائف جو ہوتے ہیں چھوٹی کتابیں کن انبیاء پہ نازل ہوئیں؟ حضرت ابراہیم، حضرت آدم، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ آسمانی کتابیں میں کون سی باتیں مشترک تھیں؟ کامن پوائنٹ آف دا ڈفرینٹ بکس، ریویلڈ بکس۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، بورڈ میں بہت دفعہ آ چکا ہے۔ تو جو مشترکہ باتیں تھیں، توحید تھی، رسالت تھی، آخرت پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور برے کاموں سے دور رہنا وغیرہ وغیرہ جو ہے حقوق العباد۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جی وہ کتابیں سچی تھیں، اپنے وقت کے لحاظ سے بالکل ٹھیک تھیں، بعد میں لوگوں نے ان میں ترمیم کر دی، اب صرف قرآن پاک پہ عمل کرنا ہے۔ آگے سوال ہے قرآن پاک کی کوئی سی 2-3 خصوصیات بتائیں۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے اس کے اندر۔ حفاظت قرآن پاک کے بارے میں قرآنی آیت لکھیں، بڑا مشہور سوال ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے خود ہی اتاری، ہم اس کے حفاظت بھی خود ہی کریں گے۔ پہلی آسمانی کتابیں کن تعلیمات پر مشتمل تھیں؟ یعنی ان میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی تھیں جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں؟ ان میں اخلاقی تعلیمات تھیں، مناجات تھیں، دعائیں تھیں، مسائل تھے، کچھ عقائد اور واقعات بھی تھے۔ قرآن پاک کی ایک خصوصیت ہے کتاب اعجاز، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن پاک ایک معجزہ ہے، یہ اعلیٰ کلام ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخرت کا لفظی مطلب وہ کیا ہے؟ آخرت کا مطلب ہے بعد میں ہونے والی چیز، دنیا کا مطلب ہے قریب کی چیز۔ یہ بورڈ میں کئی دفعہ سوال آ چکا ہوا ہے۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم بیان کریں، یعنی اسلام میں اس کا کیا مفہوم ہے؟ کہ زندگی ہماری عارضی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، اور جو کچھ ہم کریں گے آگے چل کے اس کا حساب دینا ہے، اور زندگی مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی بلکہ منتقل یا ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ آخرت کے سلسلے میں قرآن پاک کی تعلیمات کے 3 نکات بیان کریں کہ بھائی زندگی عارضی ہے، ایک نیا نظام آ جائے گا، میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے۔ منکرین آخرت کے کوئی سے 2 شبہات بیان کریں جو ان کے ڈاؤٹ تھے۔ پہلا اعتراض تھا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، پھر کہتے تھے کہ آخرت میں کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، دوبارہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟
جو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ آخرت کے بارے میں قرآن آیت کا ترجمہ لکھیں، ایک آیت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسانی زندگی میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ بھئی اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرض اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب اور شرافت بھول جائے، کوئی عدل و انصاف نہ ہو، معاشرے میں جنگل کا قانون ہو۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ہے یہ آخری سوال ہے عقیدہ آخرت کے بارے میں کہ عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر کوئی سے 3 اثرات بیان کریں۔ یہ لانگ کویسچن بھی آ جاتا ہے اور عقیدہ توحید والا بھی آ جاتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا جو صبر و تحمل اختیار کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، احساس ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، نیکیوں سے محبت کرتا ہے، کوئی سے آپ 2 یا 3 پوائنٹ آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے ہمارے اسلامیات کمپلسری کلاس 11th فرسٹ ایئر شارٹ کویسچن چیپٹر نمبر 1 بیسک بیلیف آف اسلام، یعنی یہ پہلا چیپٹر ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں ہے، اور اس کے تقریباً یہ 56 کویسچن بنتے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ پیپر میں عام طور پر جو سوال اگر پہلے چیپٹر سے آئے تو وہ انہی سوالات میں سے عام طور پر لیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ان کو اچھی طرح تیار کر لیں تو ان میں سے جو ہے کوئی بھی اگر ایگزامینر سوال بنائے گا MCQs میں یا شارٹ کویسچن میں سے تو انشاءاللہ یہ سوالات پہلے چیپٹر کو مکمل طور پر کور کریں گے۔ تو آپ اس کی تیاری جو ہے بہتر طریقے سے کر لیں۔ تو اسی طرح دوسرے چیپٹر کی بھی شارٹ کلپ بنا کے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی جائے گی، اس کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امتحانات میں کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔